السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ تو استاد کا احترام، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جسے روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے، تو جسے قوم کا معمار کہا جاتا ہے، جس کو ایسی سنت کا درجہ دیا جاتا ہے جس پر زندگی کا دار مدار ہے۔ وہ ایک انسان سازی کا کام کرتا ہے جس کو استاد کہا جاتا ہے۔ استاد کی عظمت و تکمیم کے بارے میں جو آپ کے نصاب میں موجود ہے، وہ شروع کرنے سے پہلے ہم استاد کی عظمت کے بارے میں کچھ اشعار کا ذکر کرتے ہیں۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، یعنی جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو استاد کا جو پیشہ ہے وہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ مانا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا اور پاک پیشہ مانا جاتا ہے۔ پیغمبروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے بھی استاد کی عظمت و احترام پر جو ہے زور دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے بھی اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں جو ہے لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ اسے ایک استاد کی جو ہے رہنمائی حاصل ہو۔ تو استاد انسان کی تربیت کر کے، یعنی اس کو اچھے برے کی تمیز سکھا کے، اس کی زندگی کی تمام نام ہمواریوں کو دور کر کے اس کے زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو شاگرد کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرے، اور استاد کے لیے جو ہے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ تو تاریخ گواہ ہے، یعنی عالمی سطح پر جنہوں نے بھی اپنے استاد کا احترام دل کی گہرائیوں سے کیا ہے، انہوں نے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو ان شخصیات میں سے، یعنی جنہوں نے استاد کا احترام جو کیا ہے، ان شخصیات میں سے جو ہے ارسطو ہے، بولی سینا ہے، اقبال ہے، غالب ہے، شیکسپیئر ہے، رابندر ناتھ ٹیگور ہے، امام بخاری ہے۔ تو یہ جو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے استاد کا جو ہے احترام کیا ہے، اور کامیابی کی مسرت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو ان شخصیات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ یعنی علامہ اقبال جو 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں انہوں نے وفات پائی، جو اردو ادب کے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کو شاعری مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور سیاست دان اور مصنف بھی تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے ارسطو کے بارے میں 384 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی، وفات انہوں نے 322 قبل مسیح میں پائی۔ تو اس کے بعد جو ہے بولی سینا، یعنی 359 عیسوی میں انہوں نے 300 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور 416 عیسوی میں جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ انہوں نے طب اور فلسفے کے متعلق 450 کتابیں جو ہے 450 سے زائد کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔
تو اس کے بعد جو ہے مرزا غالب جن کو مرزا اسد اللہ خان غالب بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی پیدائش 1797 میں ہوئی اور 1869 میں آگرہ کے اندر ہی انہوں نے وفات پائی۔ یہ بھی اردو ادب کے بہت بڑے شاعر جو ہے گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے شیکسپیئر۔ تو شیکسپیئر 1564 میں پیدا ہوئے اور 1616 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ جو تھے یہ انگلستان کے انگریزی زبان کے شاعر تھے اور مصنف بھی تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ربندر ناتھ ٹیگور جو ہے انہوں نے 1861 میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی اور 1941 عیسوی میں انہوں نے کلکتہ کے اندر ہی وفات پائی۔ یہ بنگالی زبان کے شاعر تھے، ناول نگار بھی تھے اور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ تو اس کے بعد ہے امام بخاری۔ انہوں نے جو ہے ان کی پیدائش 1810 عیسوی میں ہوئی اور 1870 عیسوی میں انہوں نے وفات 1800 عیسوی میں انہوں نے جو وفات پائی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور ایک جو آپ کے سبق میں اور ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ یعنی کچھ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ وہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ تو استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہوں۔ تو استاد کو یہ خیال آیا کہ شاید میں شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہوں، تو اسی غرض سے جو ہے ان کے والد نے ان پر یہ چپت لگا دی۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کیا کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ تو اس روایت کا غرض یہ ہے کہ استاد کا جو رتبہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ یعنی اس روایت میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یعنی شیروان جو ہے اپنے فرزند کو اس لیے چپت لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ استاد کا جو وہ درجہ ہے وہ کتنا بلند ہے۔ تو اس کے بعد ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے اقبال جو ہے سیالکوٹ میں، یعنی ان کی پیدائش جو ہے سیالکوٹ میں ہی ہوئی تھی۔ تو سیالکوٹ میں ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ دکان کے تختے پر جو ہے حقہ دھرا ہوا تھا، یعنی اقبال حقہ جو ہے پی رہے تھے۔ ان کا ایک جوتا پاؤں میں تھا اور ایک جوتا زمین پر تھا۔ اتفاق سے ان کے استاد مولانا سعید حسن شاہ ادھر سے گزرے۔ ان کی نظر یعنی علامہ اقبال کی نظر اپنے استاد پر پڑی، فوراً تختے سے اترے تو جھک کر سلام کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو حالت یہ تھی کہ ایک پاؤں میں تو جوتا تھا اور دوسرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے شرمساری جو ہے وہ محسوس نہیں کی۔ بغیر کسی شرم کے استاد کو گھر پہنچا کر واپس لوٹے اور پھر اپنا جوتا جو ہے پہنا۔ تو پیارے بچوں، یعنی اس کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ استاد معاشرے کی سب سے قابل قدر جو ہے وہ شخصیت ہے، مگر دور حاضر میں یعنی آج کے دور میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ دور حاضر میں اس کے ادب و احترام کو بلا دیا گیا ہے۔ تو لیکن دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ادب و احترام کو آج جو ہے وہ بلا دیا گیا ہے۔
تو غرض یہ ہے کہ استاد کا جو وہ مقام وہ نہایت ہی بلند ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام و عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جانب میں نہ کرے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا جو ہے پیارے بچوں، یہ جو تھا یہ آپ کا جو سبق تھا استاد کا احترام۔ تو اس کے علاوہ آپ اس سبق کو خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے ہوم ورک اپنا کرنے کے بعد گروپ میں اپلوڈ کریں گے، اور جو بچہ ہوم ورک اپلوڈ کرے گا اسی بچے کی جو ہے وہ اٹینڈنس کی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا استاد کا احترام۔